نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے اسپیشل فیور کے حوالے سے۔ اس کو اردو میں بخار کہا جاتا ہے اور اس کو عربی میں حمیات کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو فیور کہا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں نام ایک ہی ہیں لیکن زبانوں کی وجہ سے اس کو مختلف الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بخار کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا اہم جز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس بات کو شروع کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا جس انسان کو بخار نہیں ہوتا گویا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بنتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں اس سے۔ بخار کا ہونا ایک لازمی ایک فطری امر ہے۔ جن لوگوں کو بخار نہیں ہوتا ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اس میں روشنی میں اپنی خبر لینی چاہیے، اپنی خیر منانی چاہیے کہ اگر ان کو کبھی بیماری کبھی تکلیف نے نہیں پکڑا تو آخرت کے لیے ان کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی ہوں گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ فیور، بخار کا چڑھنا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اسپیشلی دیکھتے ہیں ہم کہ جب انسان کو ہیضہ ہوتا ہے، اگر ہیضے میں انسان کو بخار نہ چڑھے یا بخار نہ چڑھایا جائے، آخری ٹائم تک بھی بخار چڑھ جائے تو مریض کا بچنا امید بن جاتی ہے کہ مریض بچ جائے گا۔ لیکن اگر بخار نہ چڑھے تو مریض کا بچنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ جو اس کی حالت ہوتی ہے ہیضے کی، اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چونکہ موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، الٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پانی نہیں رکتا، تو جسم مسلسل پانی کی کمی کی وجہ سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ جسم گرم ہو جائے اور بخار کی حدت محسوس ہونا شروع ہو جائے، جسم گرم ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بخار کو چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم بخار کو الٹا اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میں صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کو، صابر ملتانی صاحب کے پیروکار تھے، انہوں نے ایک پیشنٹ کو جس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو بخار چڑھتا تھا، پھر پہلے پیٹ کا درد ختم ہوتا تھا، پھر بخار ختم ہو جاتا تھا، اس طرح کافی عرصے سے وہ بندہ پرابلم کا شکار تھا۔ لیکن وہ جب بھی اس کو میڈیسن دی جاتی، میڈیسن کے لیے اس کو ہمیشہ وہی فارمولیشن جو ایک روٹین میں دقیانوسوی یا گھسے پھٹے مطلب کہ معاملات یوز کیے جاتے ہیں کہ جیسے تحریکوں کو چینج کرنے کے حوالے سے کہ گدی اعصابی چیز دے دی جائے، تو اس کو بھی گدی اعصابی چورن اور اس ٹائپ کی چیزیں دی جانی شروع ہوئیں۔ تو اسے دینے سے کیا نتائج نکلے؟ اسے دینے سے نتائج یہ نکلے کہ اس انسان میں کوئی ایک رتی بھر بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ تو جب صابر ملتانی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کیا گیا اور جب ان کو کیس دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بخار کو اتارنے کی بجائے اس کے بخار کو چڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو چیز اندر مکمل ہونے والی ہے اس کو مکمل کیجئے، جو حرارت مکمل نہیں ہو رہی ہے اس کو حرارت کو مکمل کیجئے، اور جب حرارت مکمل ہوگی تو اس کے بعد اس کا بخار مستقل اترے گا۔ تو وہی ہوا کہ جیسے ہی صابر ملتانی صاحب کے فرمودات کے مطابق خشک گرم ادویات کا استعمال کروایا گیا، خوراک کا استعمال کروایا گیا، تو اس انسان کو فوری طور پہ بخار چڑھا اور بخار چڑھنے کے بعد خود بخود بخار اترا، اور بخار اترنے کے بعد اس کے پیٹ کا درد بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور اس کا بخار بھی اس کو دوبارہ چڑھنا بند ہو گیا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہماری جو کیفیت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی کیفیت کو مد نظر رکھیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حرارت غریبہ کی وجہ سے بخار چڑھتا ہے تو یہ حرارت غریبہ ایک ایسی چیز ہے، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دینا چاہوں گا کہ جیسے ہم برسیم یا لہسن کا اگر کاٹ کے اس کو ہم اکٹھا رکھ دیتے ہیں گرمیوں کے اندر تو اس کے اندر کی جو جلتے ہیں، اس کے اندر کا جو گھاس ہوتا ہے یا اندر کا جو لہسن ہوتا ہے وہ گرمی کی حدت کی وجہ سے جل جاتا ہے۔ اب اس کی مثال حرارت غریبہ کی مثال بھی یہی ہے کہ یہ آرٹیفیشل حرارت ہوتی ہے، مصنوعی حرارت ہے، یہ مستقل حرارت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو دیکھیں گے آپ کہ جیسے حرارت غریبہ ایسی چیز ہے کہ جو خون کے اندر گندے مواد، غلیظ مواد، متعفن مواد کو روکنا شروع کر دے، کیونکہ حرارت غریبہ کے پیدا ہونے کی وجہ آپ کے مسکولر سسٹم کا دباؤ ہوتا ہے، جہاں سے خشکی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے آرٹیفیشل طور پہ حرارت پیدا ہوتی ہے جو دل کی رگڑ کی وجہ سے یا دل کے گرم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو اوریجنل حرارت سمجھیں گے تو آپ کامیابی ممکن نہیں۔
اگر آپ کے بخار چڑھنے کی وجہ اعصابی رطوبات ہیں، رطوبات کی زیادتی ہے، تو پھر یقیناً آپ کو اپنے دل کو ایکٹیو کرنا ہوگا، جس میں دار چینی، لونگ اور پتی کا قہوہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، باقی ادویات میں شنگرف اور کچلا اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر حرارت غریبہ کی وجہ سے، یعنی تیزابیت کی وجہ سے بخار چڑھتا ہے، خشکی کی وجہ سے بخار چڑھتا ہے، خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے اگر بخار چڑھتا ہے، جسم میں تھکن یا ٹوٹنے پھوٹنے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے، تو پھر یہاں پہ آپ کو ہڑتال ورقیہ جیسی چیز، سونڈ نوشادر، اس کے بعد پھر آ جائیں آپ سرنجا شیری ٹائپ جیسی چیز، کالی مرچ ہو گئی، اجوائن ہوگی، پودینہ ہو گیا، یہ تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں سلفر کا استعمال بھی ہے، اس میں مرکری کا استعمال بھی ہے، لیکن یہ کنڈیشن کے مطابق ہوگا، جس انسان کی جیسی کنڈیشن ہوگی اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، تو یقیناً اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے اور پراپر انسان کا ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور انسان صحت کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹوٹکے کریں گے، تکے لگائیں گے، اس سے آپ کو مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، اس کا نقصان ضرور پہنچے گا۔ اسی طرح جب جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو حرارت بڑھنے سے جو ٹمپریچر پیدا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ گرمی کی وجہ سے، گرمی کی حدت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر گرمی کی حدت کی وجہ سے بخار پیدا ہو تو پھر چھوٹی الائچی اور سونف جیسی چیزوں کا قہوہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، تربوز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، خوبانی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی حالت میں ہمیشہ اپنے اعصاب کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تینوں کنڈیشن ہے، تینوں کنڈیشن کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں اور ان کو مختلف طریقے سے اپلائی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کنڈیشن کے مطابق صحیح ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی تحریک کون سی ہے۔ آپ اعصاب کی طرف دباؤ رکھتے ہیں، آپ غدد کی طرف دباؤ رکھتے ہیں، آپ مسکولر سسٹم کی طرف دباؤ رکھتے ہیں۔ جہاں کے دباؤ کی وجہ سے سوزش پیدا ہوئی، اور ظاہری سی بات ہے کہ اسی حالت کے اندر پھر پیشاب کا کلر بھی ویسا ہوگا، پخانے کی حالت بھی وہی ہوگی۔ جیسے اعصابی رطوبات کی وجہ سے اگر ٹمپریچر ہوتا ہے تو پیشاب کا کلر سفید ہوگا، اور اگر عضلاتی تحریک کی وجہ سے جب عضلات خشکی کا عنصر بڑھ جاتا ہے تو پیشاب کا کلر کسی وقت سرخی مائل ہوگا تو کسی وقت سفید سرخی مائل ہوگا، کسی وقت وہ ہلکا سا پیلا سرخی مائل ہوگا، اور کسی وقت وہ تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں جیسے وائٹ ہلکا یلو کنڈیشن میں آئے گا۔ لیکن اگر حرارت غریزیہ بڑھ جاتی ہے، جیسے حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے، ایپیتھیل سسٹم پہ دباؤ بڑھتا ہے، تو پھر اس صورت میں پیشاب بہت زیادہ ڈارک یلو آئے گا، گولڈن ڈارک شیڈ میں ہوگا، اور اس میں جلن بھی موجود ہوگی اور وہ کم مقدار میں آئے گا۔ لہٰذا تینوں کنڈیشن کے حوالے سے زبان کا کلر بھی الگ ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ جیسے فرسٹ ٹائم جو اعصابی رطوبات ہیں اس میں منہ کا ذائقہ پھیکا بھی ہو سکتا ہے، میٹھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر عضلات پہ دباؤ ہے تو کھٹا بھی ہو سکتا ہے، کڑوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہے تو چرپرا اور نمکین بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان کنڈیشن کے حوالے سے صحیح ٹریٹمنٹ ترتیب دیجیے تو میں سمجھتا ہوں 100% نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور جو ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے یہ بھی حرارت غریبہ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کاربن بڑھ جاتا ہے اور جسم کے اندر کاربن بڑھنے کی وجہ سے آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے اور خون کے اندر مسلسل غلاظت بڑھتی ہے، گندے متعفن مواد اندر ہی رکتے چلے جاتے ہیں جو کہ آنتوں کی سوزش کا باعث بنتے ہیں، اور وہ بھی کون سی آنتوں کی جو پردے ہوتے ہیں، دل کے پردے، ان کی سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی سوزش ہی ٹائیفائڈ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔